بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سیدنا ادریس علیہ السلام پہلی ہستی ہیں جنہوں نے قلم کے ساتھ لکھا، اور آپ پہلے اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے کپڑے سلے اور سلے ہوئے کپڑے پہنے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے پہلے تھے جنہوں نے علم نجوم اور حساب میں غور و فکر فرمایا۔ آپ کو ادریس اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کثرت سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت فرماتے تھے، یعنی اپنے زمانے کی کتابوں اور آسمانی صحیفوں کی تلاوت فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا مقام بلند فرمایا۔ قرآن پاک کی سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے بلند کیا تھا انہیں بڑے اونچے مقام تک۔ اس سے مراد چوتھا آسمان ہے۔ حدیث اسرا میں ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ملاقات ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر اٹھایا تو وہاں ہی ملک الموت نے آپ کی روح مبارک قبض کی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت کعب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، میں ہر روز آپ کا اتنا مقام بلند کروں گا جتنا تمام بنی آدم کا کرتا ہوں۔ شاید یہ آپ کے زمانے کے لوگوں کی بات ہے، بس آپ کو یہ بات پسند تھی کہ آپ زیادہ سے زیادہ عمل کریں۔ آپ کے پاس اسی دوران ایک دوست فرشتہ آیا۔ آپ نے اس سے کہا، اللہ تعالیٰ نے میری طرف یہ وحی فرمائی ہے، تو ملک الموت سے بات کرو کہ وہ میری موت مؤخر کر دے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ عمل کر سکوں۔ اس فرشتہ نے آپ کو اپنے پروں پر بٹھایا اور آسمان کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر ان سے ملک الموت کی ملاقات ہوئی جو زمین کی طرف تشریف لا رہے تھے۔ فرشتہ نے ملک الموت سے وہی گفتگو کی جو حضرت ادریس علیہ السلام نے اسے کہا تھا۔ ملک الموت نے فرمایا، ادریس کہاں ہے؟ فرشتے نے کہا، یہیں میری پشت پر بیٹھا ہے۔ ملک الموت نے کہا، کتنی عجیب بات ہے، مجھے بھیجا گیا تھا کہ میں ادریس علیہ السلام کی چوتھے آسمان پر روح قبض کروں۔ میں کہہ رہا تھا کہ ان کے چوتھے آسمان پر کس طرح روح قبض کروں گا جبکہ وہ تو زمین پر ہیں۔ پھر وہاں ہی ان کی روح قبض کر لی گئی۔ واب بن منبع سے روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا ہر روز عبادت میں اتنا مقام بلند ہوتا جتنا ان کے زمانے میں تمام اہل زمین کا ہوتا، یعنی وہ تمام روئے زمین کے لوگوں جتنی عبادت کرتے تھے۔ فرشتوں کو آپ سے بڑا تعجب ہوا اور ملک الموت کو آپ کی ملاقات کا اشتیاق ہوا۔ اس نے اپنے رب سے اجازت طلب کی کہ وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ ملک الموت کو اس کی اجازت مل گئی اور وہ آدمی کی صورت میں حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام دن کو روزہ رکھتے تھے۔ جب افطار کا وقت آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت کو کھانے کی دعوت دی، جس کا اس نے انکار کر دیا۔ اس نے 3 راتوں تک ایسا ہی کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو شک ہو گیا۔ اس نے کہا، تو کون ہے؟ فرشتے نے کہا، میں ملک الموت ہوں، میں نے رب سے اجازت چاہی کہ تجھ سے ملاقات کروں جو مجھے عطا کر دی گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میرا آپ سے ایک بہت ضروری کام ہے۔ ملک الموت نے پوچھا، آپ کو کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا، تو میری روح قبض کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وحی فرمائی کہ ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی جائے۔ ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی اور تھوڑی دیر بعد لوٹا دی۔ فرشتہ ملک الموت نے کہا، تیری روح قبض کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ آپ نے فرمایا، تاکہ میں موت کا ذائقہ چکھ لوں اور اس کے لیے اپنی تیاری اور سخت کر دوں۔ پھر تھوڑی دیر بعد ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا، میرا تمہارے ساتھ ایک اور بھی کام ہے۔ ملک الموت نے کہا، وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تو مجھے آسمانوں پہ لے جا اور جنت اور جہنم کی سیر کرا۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو اجازت عطا فرما دی کہ وہ آپ کو آسمانوں پر لے جائے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے دوزخ کو دیکھا تو آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا، مجھے جنت دکھاؤ۔ ملک الموت نے آپ کو جنت میں داخل کر دیا۔ پھر ملک الموت نے آپ سے کہا، اب باہر نکلیں تاکہ میں آپ کو آپ کی جگہ پر پہنچا دوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام درخت پر چڑھ گئے اور فرمایا، میں باہر نہیں نکلوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک فرشتے کو حاکم بنا کر بھیجا۔ فرشتے نے کہا، آپ باہر کیوں نہیں نکلتے؟ آپ نے فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور میں موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہونے کے بعد نہیں نکالے جائیں گے، تو میں کس طرح نکل سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے فرمایا، ان سے کہو میری اجازت سے داخل ہوئے، میرے حکم سے باہر نکل آؤ۔ قرطبی فرماتے ہیں کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ادریس علیہ السلام کو پہلے سکھا دیا ہو، پھر اس کو قرآن میں نازل کیا ہو، اور حضرت ادریس علیہ السلام کی زبان پر قرآن کے موافق کلمات جاری ہو گئے ہوں۔ جس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ 20 مقامات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موافق قرآن نازل ہوا۔ ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ان 3 نبیوں میں سے ایک ہیں جن کو زمین سے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اس لیے آپ کی کہیں بھی قبر موجود نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، نیکسٹ کسی ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔